بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان محمد فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں اس وقت منڈی بہاولدین میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ مہمان شخصیت مظاہر حسین زیدی صاحب، میں بہت خوشی کے ساتھ آپ سے تعارف کروا رہا ہوں۔ سر، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سادات کے بارے میں سر تفصیل سے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کویشچن کیا ہے کہ سادات کے بارے میں ہمیں اور عوام کو معلومات دی جائیں۔ تو بات یہ کہ یہ جو سادات ہوتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جتنی لڑیاں ہیں، جتنے امام ہیں، ان کی اولادوں کو ہم سادات کہتے ہیں۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ سادات کا تعارف کیا ہے، کہ یہ حضور پاک کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اولادوں میں سے اولاد ہے، 12 امام ہیں۔ ان کی جو 12 امام تھے، ان کی اولادوں کو ہم سادات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال تو یہ۔ اس کے علاوہ آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، محرم الحرام کے بارے میں۔ جی جی، محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، آج یکم محرم ہے، اور اسلامی سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو سر، قربانی کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں۔ جی بالکل۔ آپ انٹرویو سے پہلے ایک اور بات میرے سے پوچھ رہے تھے، اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ابھی آپ بات ہو رہی تھی کہ حادثاتی، جی تو وہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں۔ کیسے ہیں؟ جی جی۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ سادات کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ سادات کہلائیں گے، اور اسی طرح مختلف ذاتیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر وہ ہندوؤں کے گھر ہے تو ہندو کہلائیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم پاکستانی ہیں جغرافیائی لحاظ سے، تو ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستانی کہلائیں گے۔ اگر انڈیا میں پیدا ہوئے تو انڈیا میں انڈین کہلائیں گے۔ تو اسی طرح بات کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے دکھانا ہے، اور اگر ہم پاکستانی ہیں پاکستانی بن کے دکھانا ہے، اور آخر میں جو اصل بات ہے، اگر ہم سادات ہیں تو سادات بن کے دکھانا ہے۔ صرف سادات کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہم سادات تو کہلائیں گے، ہمارے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔ صرف نام لکھنے سے یا سید مظاہر حسین زیدی نام لکھنے سے سید نہیں چلے گا، بلکہ اپنے اندر جو خصوصیات ہیں سادات کی وہ بھی ظاہر ہونی چاہیے عملاً۔ جی، اب آپ کا دوسرا سوال تھا۔ جی، محرم جی قربانی کے بارے میں۔ جی، یہ عام لوگوں کو تحقیق نہیں کرتے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، مگر تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمے کے ساتھ، پھر تشریح کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، تو پھر قربانی کے بعد جب دمبا ذبح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسماعیل کی جگہ، حضرت اسماعیل کی جگہ جب دمبا جو ہے وہ قربان کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اے اللہ میری قربانی۔ تو اللہ نے کہا تیری قربانی ہو گئی ہے، مگر مجھے تیرے سے بڑی قربانی کہیں اور سے مل گئی ہے۔ تو اس لیے وہ قربانی پھر جو ہے آپ تلاش کر لیں، وہ اس کے بعد کوئی دین اسلام پہ یا آگے پیچھے کوئی قربانی نہیں نظر آئے گی۔ صرف قربانی جو نظر آئے گی وہ آئے گی قربانی امام حسین۔ تو کربلا، یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ ذبح عظیم، تو یہ ذبح عظیم یہ ہے۔ اور محرم الحرام جو ہے یہ صرف اور صرف ہم نے ایک خاص فرقے کو منسوب کر دیا کہ یہ جناب یہ قربانی یا حضرت امام حسین فلاں فرقے کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پورے مسلمہ اور پورے مسلمانوں کا مہینہ ہے، اور امام حسین سب کے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو حضور پاک تو سارے مسلمانوں کے ہوں اور ان کی اولاد صرف ایک فرقے کی ہو، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جیسے جن کے حضور پاک ہے ان کی اولاد ہے۔ جی
فرقہ واریت کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو اور آپس میں تفرقہ یا تفریق نہ ڈالیں۔ اب ہمارے ہاں اب کوئی ایسا شاید ہی شاذ و نادر انسان ہو جو اس فرقہ واریت سے باہر ہو۔ ہر انسان فرقہ واریت کی زد میں ہے، ہر مسلمان۔ تو مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تنظیموں پہ، ان فرقوں پہ بین لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو اور آپس میں تفرقہ یا تفریق نہ ڈالو۔ اس لیے صرف اپنے آپ کو جب آپ تعارف کراتے ہیں نا کہ میرا اس فرقے سے تعلق ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ہم ایز اے مسلمان نمبر 1، نمبر 2، اگر مسلمان کے اگلی ڈگری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومنو اے ایمان والوں، یہ مسلمانوں سے اگلی ڈگری ہے۔ سب سے پہلی جو ہمارے پاس جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس میں ہم فرقہ واریت ہے، ایز اے سنی، ایز اے اہل حدیث، ایز اے اہل تشیع، یہ فرقہ واریت کی زد میں ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو ہمارے پاس آئے گا ایز اے مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کئی لوگ اسی جگہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں کہ لو جی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، بات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہوئی ہے۔ اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے مسلمان کا کہ رن وے۔ ابھی تو آپ رن وے پہ آئے ہیں، ابھی تو آپ نے فلائی کرنا ہے۔ جب آپ فلائی کریں گے پھر کیا بنے گا؟ پھر آپ بنیں گے اے ایمان والو اے مومنو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرے گا۔ تو ہم کیوں نہیں اے ایمان والے بنتے؟ نہ ہمیں کوئی بناتا ہے، نہ اے مومنو، مومن نہیں بنتے۔ ہمارا جو لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکلیں، مسلمانیت سے نکلیں، اے ایمان والے بنیں اور مومن بنیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ سے سر آپ خورشید میموریل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی ہیں۔ سر ہومیوپیتھی کے حوالے سے میں کچھ آپ سے معلومات چاہوں گا۔ جو نئے لوگ ہمارے دوست ہومیوپیتھ بننا چاہتے ہیں سر، ان کی رہنمائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان بھر میں بے روزگاری انتہا کی ہے۔ یہ چور ڈاکو اور یہ جو وارہ گردی لوگ ایسے مطلب بے راروی کا شکار ہیں، میٹرک سے کلیئر کرتے ہی لوگ اپنی نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ کے رستوں میں بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک شعبہ ہے ہومیوپیتھی کا۔ آپ میٹرک پاس کرتے ہی آپ اگر چاہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ 4 سال کا کورس ہے۔ ان کی پہلے 2 سال ہماری ایکویلنسی ہو چکی ایف ایس سی کی، پھر پچھلے 2nd ایئر 3rd ایئر 4th ایئر ہماری بی ایس سی کے ایکویلنسی ہے۔ ابھی ہمارا ایک ڈگری کورس بھی آ چکا ہے، فیصل آباد یونیورسٹی میں شروع ہو چکا ہے، BHMS، اس کی ایکویلنسی انہوں نے رکھی MSc۔ تو یہ ہمارے دیکھیں آپ نے ڈاکٹر بھی بن گئے، اس کے بعد آپ کی ایکویلنسی FSc BSc بھی ہو گئی، MSc بھی آ گئی ہے۔ اس کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک، اپنا میڈیکل سٹور اور اپنا ہاسپٹل یا سرکاری نوکری 16 اسکیل سے 18 اسکیل ہے ہمارا ہومیوپیتھی کا۔ تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ ہے۔ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ایٹم بم سے بڑا ہے پراپوگنڈا۔ اب پراپوگنڈا ہومیوپیتھی کے بارے میں اعلیٰ سطح پہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، تو اس پراپوگنڈا کا ختم کرنا چاہیے۔ پراپوگنڈا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ جو اصل بات حقائق ہے، حقائق کو مد نظر رکھ کے اپنے لیے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی بچے اور بچیاں میٹرک کے بعد فوری طور پہ وہ ہومیوپیتھک کا کورس کریں، اپنی کیریئر کو جو ہے وہ تابناک بنائیں۔ اچھا سر، ہومیوپیتھی کا سرکاری لیول میں کیا اسکوپ ہے، اس کے بارے میں پلیز بتائیں۔ عام طور پہ یہ رجحان ہوتا ہے جی ہومیوپیتھی جو ہے وہ صرف پرائیویٹ کلینک کی حد تک ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ جی بالکل، آج سے 5 سال پہلے تک ہومیوپیتھک کا سروس اسٹرکچر نہیں تھا بنا، تو پھر 5 سال کے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں کہ ہومیوپیتھک کا طب کا سروس اسٹرکچر بن چکا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے پروموشن نہیں تھی ہوتی، جس اسکیل میں آپ نے جوائن کیا ہے اسی اسکیل پہ آپ ریٹائرمنٹ لیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اب
होम्योपैथी का सर्विस स्ट्रक्चर बन चुका है। अब 16 स्केल से होम्योपैथिक में जो मुलाजमतें ज्वाइन करते हैं और इसके बाद 17 है, 18 है, 19 तक जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, मेडिकल ऑफिसर। अब हमारे यहाँ होम्योपैथिक में मंडी बहाउद्दीन में भुट्टा साहब है, 17 स्केल में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जो असल बात है कि देखें 1965 के एक्ट में होम्योपैथिक, एलो और तिब, ये तीनों ही आईने पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो अगर आईने पाकिस्तान का ये हिस्सा हैं तीनों तरीक़ा इलाज, तो क्यों ना बजट को इन तीनों तरीक़ा इलाज में तकसीम कर दिया जाए। अब टोटली का टोटली बजट महकमा हेल्थ का, सूबाई का भी और वफाक का, वो एक ही तरीक़ा इलाज पे जो है वो लग रहा है, वो है एलोपैथिक तरीक़ा इलाज। तो ये गैर इंसाफ़ी और गैर कानूनी और इजारादारी, इस इजारादारी को ख़त्म करना चाहिए। तो ये अब मैं किसी के जागीरदारी के निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बात ये हो रही है कि इंसाफ़, अब इंसाफ़ गवर्नमेंट है और इंसाफ़ गवर्नमेंट के अंदर भी अगर गैर इंसाफ़ी हो तो हम अब फिर इसके बाद अब किस गवर्नमेंट को देखेंगे। इसका तो नाम ही इंसाफ़ गवर्नमेंट है। वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में जितना भी अब महकमा हेल्थ का बजट है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो एक तिब का, होम्यो का, एलो का। फिर आप देखें कि आगे क्या होने वाला है। अब हमारे पास मतलब ना होने के बराबर बजट है, मगर अवाम और गवर्नमेंट हमारा मुकाबला किन से करवाती है? एलोपैथिक से। ऐसे तो ये गैर इंसाफ़ी, गैर अखलाकी बातें हैं। अगर आप हमें बजट दें, फिर हमारे साथ मुकाबला करवा लें, जिसका भी आप करवाना है, जिस लेवल से भी। बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका हस्पताल भी है, आप मरीज़ों को एडमिट भी करते हैं, और ये बात बताएं कि आप किन अमराज पर काम कर रहे हैं और उसके कामयाबी की जो परसेंटेज है सर, वो अवाम नास को पता चलना चाहिए कि होम्योपैथी की जो कारकर्दगी है वो किस कदर है, कितनी काबिल है। जी, ये अरसा 30 साल से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल कायम है, 90 से। तो अल्लाह का खास करम है, हमारे वालिदैन भी इसी शोबा से वाबस्ता रहे हैं, तो उनकी भी पाकिस्तान लेवल से उनकी खिदमात हैं। उसमें मेरे अंकल थे डॉक्टर सैयद दाइम अली शाह साहब हैं, मुल्की लेवल के डॉक्टर थे। मेरे वालिद साहब हैं डॉक्टर सी एम मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़ैदी साहब, उनका होम्योपैथिक में एक नाम है। उसी लेवल से हम भी काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज पहले नहीं उतारता। अब देखना ये है कि अब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है हमारे यहाँ मुआशरे में। मतलब दुरुस्त का मतलब ये है कि हम इस पे कितना यकीन रखते हैं। अब एलोपैथिक की तरफ देखें तो तकरीबन लातदाद अमराज हैं, उनमें लिखा होता है ला इलाज अमराज। तो एक तरफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं ऐसा कोई मर्ज़ नहीं उतारता जिसका इलाज ना हो, दूसरी तरफ एलोपैथिक वाले कह रहे हैं ला इलाज अमराज। इसमें मतलब बड़ी लंबी बहस है ये कि कितने ला इलाज अमराज। हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए और ये देखते हुए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को आगे लेके हम किसी मर्ज़ को ला इलाज नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कोई ऐसा मर्ज़ ही नहीं उतारता जिसका इलाज पहले ने उतारा है। और मेडिकल में कहा जाता है कि ये जनाब सैकड़ों इमराद ला इलाज है। तो इसलिए हमारे होम्योपैथिक में कोई भी मर्ज़ ला इलाज नहीं होता। मुश्किल ज़रूर है, ट्रेस नहीं कर सकते, डायग्नोज नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं हाँ जी वाकई इसका इलाज नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम हर किस्म की जो स्टोन वगैरह है इसका इलाज कर रहे हैं। इसके बाद हर्निया है, अपेंडिसाइटिस है, इसके प्रोस्टेट दूध इनलार्जमेंट है, इसका इलाज कर रहे हैं। और गुर्दों के हवाले से हमारा बहुत एक नाम है, काफ़ी अरसे से हम गुर्दों के हवाले से काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का ख़ास करम है। हम नहीं कहते हम बहुत पूरी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई है, बस कुछ नॉलेज भी है, कुछ दुआएं हैं बुज़ुर्गों की। तो ये सारी चीज़ें मिल के हम ये हमारे हाथ में शिफा अल्लाह ने दी है। तो हर किस्म के ला इलाज अमराज का हम इलाज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम आप इंसाफ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और
میرا اپنا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جان لرننگ پوائنٹ ہیلتھ اینڈ نیوز چینل پر بھی دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اپنے محترم سر کو دوبارہ تکلیف دیں گے, اور ہیلتھ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کریں. خدا حافظ.